نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اودی شان کوئی دسے تے کی دسے جدا باپ محمد رسول ہوئے، پت حسن حسین تے دی زینب شوہر مرتضیٰ علی مقبول ہوئے۔ آپ فاقے وچ رہ کے دن راتی ونڈدے رہنا جدا اصول ہوئے۔ سائم عہدے تو ود کے کیڑا پاک ہوسی جدا نا ہی زہرا بطول ہوئے۔ 3 رمضان مبارک شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے ایک دو حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ کے 2 چھوٹے بچے انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور 4 روٹیاں بنائی۔ اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں ہے۔ پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے رکھ دی، تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے رکھ دی اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی، سب نے روٹی سے روزہ کھولا، مگر دوستو وہ فاطمہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ لی۔ یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک روٹی ہی تھی، وہ اس سے آدھی تو نے کھا لی اور آدھی دوپٹے سے باندھ رہی ہو۔ فاطمہ نے کہا اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ فاطمہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضور کہتے ہیں اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ کہا جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی، شاید آپ نے کھانا کھایا ہو، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لے آئی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ نے کہا بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، اب کیوں روتی ہو؟ کہا بابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلائے گا؟ کل کیا میرے گھر چولہا جلے گا؟ کل آپ کے گھر چولہا جلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی، امت سے تھی۔ یہ گناہ گار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے کل قیامت کے دن؟ اور آپ سب لوگ کیا جواب دیں گے؟ وہ نبی جو دن رات ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتا رہا، آج ہمارے پاس افطاری میں اتنے کھانے ہیں، پھر بھی ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں بہت مشکل ہے۔ وہ جو 3 4 دن بھوکے رہ کر روزہ رکھتے تھے، وہ اب امت کے لیے سب کچھ مانگتے رہے۔ دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کا صدقہ، اس فاطمۃ الزہرا کی وفات کا صدقہ، اللہ تعالیٰ سب کو اس بابرکت مہینے کا صدقہ
یا العالمین سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچائے، سب کو اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔